पाक फौज के 7 जवान वतन अजीज पर कुर्बान। दहशत गर्दों की कल्लात के इलाके शाहमर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश, सिक्योरिटी एहलकारों की मौसर कार्रवाई। 6 दहशत गर्द जहन्नुम वासल 4 जख्मी। ISPR ने बताया है वतन के 7 बहादुर सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। पाकिस्तानी हुकाम से बानी PTI के फौजी ट्रायल के इशारे नहीं मिले। बानी PTI समेत पाकिस्तानियों के लिए शफाफ अदालती ट्रायल जरूरी है। बरतानवी वजीर खारजा का बानी PTI और पाकिस्तान की सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट के खत का जवाब। सिविलन के फौजी अदालतों में ट्रायल की शफाफियत और आजादाना जांच पर तहफ्फुजात का इजहार। लिखा, पाकिस्तानी अदालती मामला दाखिली हैं लेकिन आलमी कवानीन की पासदारी चाहते हैं। पाकिस्तान बुनियादी आज़ादियों और शफाफ ट्रायल के हक का एहतराम करे। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और सियासी मुखालफिन पर पाबंदियों से मुतालिक तशवीश है। मुतालिका वजीर ने पाकिस्तानी वजीर इंसानी हुकूक के साथ सिविल और सियासी हुकूक पर बात की। मुतालिका वजीर फाल्कनर दौरे पाकिस्तान से वापस आकर मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। जुल्फी बुखारी ने वजीर खारजा को खत लिखने वाले मेंबर पार्लियामेंट किम जॉनसन और दीगर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतालिक अमरीकी अवाने नुमाइंदगान के करारदाद पर इक़दामात का मुतालबा। 54 अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। कहा, पाकिस्तान में 2024 के नाक़िस इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेरी गई। अहम सियासी जमात PTI को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई, लेकिन PTI उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन के बाद हुकाम ने अदलिया की आज़ादी और इंसानी हुकूक की मजीद पामाली की। PTI रहनुमाओं की फौरी रिहाई के लिए इक़दामात किए जाएं। पाकिस्तान में तायुनात सफीर को इंसानी हुकूक जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए इक़दामात की हिदायत की जाए। इमरान खान इसराइल का एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। सारा पैसा इसराइली पैसा भी इस्तेमाल होगा इसको किसी तरीके से रिहा करवाए। जिनका हमेशा ये एजेंडा रहा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, और वो है गोल्डस्मिथ फैमिली। क्या अमरीकी अरकान कांग्रेस ने फलस्तीन और कश्मीर की सूरत हाल पर कभी खत लिखा? अमरीका में लॉबिस्ट को हायर किया गया है ताकि बानी PTI की रिहाई के लिए दबाव डाला जाए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सबको पता है खत किसने और क्यों लिख पाया। खत वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। इसराइली पैसा इस्तेमाल करके बानी को रिहा कराने की कोशिश हो रही है। बानी PTI पाकिस्तान में इसराइल का असासा है। मुशीर वजारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, इंतशारी टोला अमरीका में लॉबिंग फर्म्स हायर करके डॉलरों में अदा कर रहा है। नोटों की बोरियों के मुंह खुले हुए हैं। नौ मई के हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। PTI ओहदेदारों को 9 मई के लिए हिदायत दी गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने 9 मई की CCTV फुटेज और वीडियोस जारी कर दी। कहा, PTI रहनुमा कहते हैं CCTV फुटेज जारी क्यों की जाती, हमने फुटेज जारी कर दी। जलाओ घेराव करने वालों को देखा जा सकता है। हसास तंसीबात को निशाना बनाकर सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की गई। PTI ने अपनी अना की तस्कीन के लिए हमले किए। अता तारड़ ने मुख्तलिफ रहनुमाओं और कारकुनों के वीडियो बयानात भी सुनाए। PTI ने हुकूमती वीडियोस मुस्तरद कर दी। एक टुकड़ा एक जगह से, दूसरा टुकड़ा कहीं और से निकाला गया। फुटेज को एडिट भी दुरुस्त तरीके से नहीं किया गया। शेख वक्कास अकरम की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, मोबाइल से बनाई गई फुटेज को हुकूमत CCTV का नाम दे रही है। ये लोग क्या आवाम को पागल समझते हैं? शेख वक्कास ने शाह महमूद के शिकवे को जायज करार दे दिया। बोले, क़यादत को शाह महमूद समेत दीगर असीरान से मुलाकात करनी चाहिए। ज़ैन कुरैशी को पार्टी से निकाला नहीं गया था, वजाहत तलब की गई थी। वो पेशावर इजलास में मौजूद थे। PTI की जो हमारी क़यादत बाहर है, उनसे मेरी गुजारिश होगी, अगर वक्त मोहलत इजाजत देता है तो किसी दिन तशरीफ ले आए। कोट लखपत हम 1.5 साल से अंदर है, हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले ले, हमारा नुक्ता नजर क्या है। 40 साल सियासी तजर्बा है। शाह महमूद कुरैशी का PTI की मौजूदा क़यादत से शिकवा। लीडरशिप के पास वक्त और मोहलत है तो हमारे पास भी तशरीफ लाए।
اسیر قیادت سے بھی مشاورت کریں۔ وائس چیئرمین کا بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور دیگر کو مشورہ۔ بولے یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ سے بھی مشورہ کر لیں۔ قائدین سے گزارش ہے دیگر جماعتوں کو بھی انگیج کریں۔ آئین کی بالادستی کے لیے کم سے کم ایجنڈے پر یکسوئی بنانے کی کوشش کریں۔ بلاول صاحب فیصلہ کریں وہ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ اے ٹی سی میں پیشی کے موقع پر گفتگو میں شاہ محمود نے 24 نومبر کے احتجاج کی حمایت کر دی۔ بولے کارکن نکلیں لیکن پرامن رہیں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا ہوں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی اور دیگر پر آج بھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ عمر ایوب، شیخ رشید سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ بی بی صاحبہ اجلاس میں شرکت تو انہوں نے نہیں کی، نہ کہ میٹنگ کی کارروائی میں شریک ہوئی ہیں۔ صرف عمران خان صاحب سے چونکہ ان کی لاسٹ ملاقات کچھ دن پہلے جیل میں ہوئی ہے، تو عمران خان صاحب نے ان کو کوئی میسج دیا تھا جو انہوں نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ وہ میسج ان کے ساتھ شریک کیا۔ بشرا بی بی نے پی ٹی آئی قائدین کے اجلاس میں شرکت نہیں کی، صرف بانی پی ٹی آئی کا پیغام پارٹی قائدین تک پہنچایا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں جلسہ اور احتجاج 24 نومبر کو ہوگا۔ عوام کی بڑی تعداد اسلام آباد پہنچے گی۔ مطالبات تسلیم ہونے تک اسلام آباد میں احتجاج جاری رہے گا۔ اس کا مقصد بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی نے جلسوں میں سرکاری مشینری استعمال نہیں کی۔ دھرنے کی کال ہے 24 کی، کیا سمجھتے ہیں یہ ملک کو ایک بار پھر ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح کی بالکل جو آپ نے الفاظ کہا میں یہی سمجھتا ہوں، لیکن انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوں گے۔ احتجاج کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیگی قائد نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ نواز شریف بیٹی مریم نواز اور نواسے جنید صفدر کے ہمراہ لندن سے وطن واپسی کے لیے روانہ۔ نواز شریف اور مریم نواز 12 نومبر کو یورپ سے لندن پہنچے تھے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں 24 نومبر کو احتجاج کی کال پی ٹی آئی کی مایوسی کا واضح ثبوت ہے۔ احتجاج کی یہ کال بھی ناکام ہوگی۔ پی ٹی آئی نے سڑکوں پر نکلنا ہے تو اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دے۔ اسموگ سے پنجاب میں نظام زندگی درہم برہم۔ لاہور آج بھی دنیا میں فضائی آلودگی میں سر فہرست رہا۔ لودھرا 611 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ فیصل آباد، سیالکوٹ اور ملتان میں صورتحال تشویشناک۔ اسموگ کے باعث دمہ اور امراض چشم میں اضافہ۔ اسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ شدید دھند اور اسموگ کی وجہ سے موٹر وے سفر کے قابل نہیں رہا۔ بھکر میں دھند کے باعث 3 حادثات میں 15 افراد زخمی ہو گئے۔ جہاز اور ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار۔ مختلف شہروں میں ایس او پیز کے خلاف ورزی پر مزید 56 مقدمات درج۔ 27 افراد گرفتار۔ 537 افراد پر 9 لاکھ جرمانے۔ بالائی علاقوں میں پہاڑ، سڑکیں اور عمارتیں برف سے ڈھک گئیں۔ آسمان سے برستی نرم اور چاندی جیسی برف نے شمالی علاقوں کے حسن کو سحر انگیز بنا دیا۔ ناران میں خوبصورت نظارے دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ بابو سے ٹاپ اور بیسر بٹا کنڈی میں برف باری سے سڑکیں بند۔ کالام مہوڈن میں تیسرے روز بھی برف باری۔ مالم جبا نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ مہوڈن میں گزشتہ روز برفانی تودا گرنے سے بند شاہراہ کھول دی گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے چھوٹی گاڑیاں فی الحال مہوڈن نہیں جا سکتی۔ استور میں شدید برف باری۔ دیوسائی سڑک آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی۔ مین بیٹل ٹینک حیدر، اس کے بعد یو اے وی ٹیکنالوجیز کے اندر کچھ اناگریشنز ہیں۔ شاپر 3 از ون کیس ان پوائنٹ۔ اس کے بعد جو ٹیکنالوجی کے کانٹیکس میں اسپیشلی اس دفعہ ہم نے ہال، ایک جو سٹارٹ اپس کا ہال ہے، اس کو بہت زیادہ فوکس کی۔ دفاعی نمائش آئیڈیا 2024 کی تیاریاں مکمل۔ 19 نومبر سے شروع ہونے والے دفاعی نمائش میں ایران، یوکرین، ترکی، چین اور اٹلی کے پویلن ہوں گے۔ 330 سے زائد غیر ملکی وفود شرکت کریں گے۔ آئیڈیاز 2024 میں ٹینک حیدر متعارف کرایا جائے گا۔ سٹارٹ اپ کا ہال فوکس ہوگا۔ ڈائریکٹر کوارڈینیشن ڈپو بریگیڈیئر محمد علی عادل کی پریس کانفرنس۔ کہا ڈی آئی جی ٹریفک نے بتایا آئیڈیاز کے دوران سر شاہ سلیمان روڈ، حسن اسکوائر سے اسٹیڈیم تک صبح 7 سے شام 7 بجے تک بند رہے گا۔
چیمپئنز ٹرافی آزاد کشمیر نہیں جائے گی، آئی سی سی نے بتا دیا۔ بھارتی دباؤ پر انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے گھٹنے ٹیک دیے، پی سی بی کو ٹرافی مظفر آباد لے جانے سے منع کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کی اسلام آباد میں تقریب رونمائی، ٹرافی اسلام آباد سے ٹیکسلا، خانپور، ایبٹ آباد، مری، نتھیا گلی اور کراچی کا سفر کرے گی۔ پاکستان میں سفر مکمل کرنے کے بعد ٹرافی افغانستان جائے گی۔ ٹرافی ورلڈ ٹور کے بعد ایونٹ سے پہلے پاکستان پہنچائی جائے گی۔ پاکستانی حکام سے مذاکرات مثبت رہے، آئی ایم ایف مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ آئی ایم ایف مشن چیف نیتھن پارٹر کا کہنا تھا پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ کئی شعبہ جات میں نجی شعبے کا حصہ بڑھا کر حکومت کا حصہ محدود کرنا چاہیے۔ حکومت ایسے شعبے سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے پرعزم ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا۔ مذاکرات میں توانائی اصلاحات اور چیلنجز پر خصوصی بات چیت ہوئی۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کو مذاکرات سے آگاہ کیا جائے گا۔ گجرانوالہ میں بھکاری خاندان نے دادی کے 40ویں پر 12,000 افراد کا کھانا تیار کروا دیا۔ پوتے کے مطابق 40ویں کی تقریب کا بجٹ 1.25 کروڑ روپے رکھا گیا تھا۔ کراچی، پشاور، سوات تک سے آئے لوگ شریک ہوئے، مربع جات بھی بنوائے گئے تھے۔ بھارت کو نیوزی لینڈ میں بھی شرمندگی کا سامنا، نیوزی لینڈ میں خالستان ریفرنڈم رکوانے کی بھارتی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ نیوزی لینڈ نے خالستان ریفرنڈم کے لیے سکھ فار جسٹس کو اجازت دے دی۔ آکلینڈ میں آج خالستان ریفرنڈم ہوگا۔ مقامی حکومت اور پولیس نے ریفرنڈم کے انعقاد کی یقین دہانی کرا دی۔ بابا گرو نانک کے جنم دن پر فیصل آباد میں تقریب، ڈھول کی تھاپ پر جھومر پارٹی کی شاندار پرفارمنس، لوک فنکاروں نے پنجابی گیت اور قوال پارٹی نے عارفانہ کلام سنایا۔ تقریب میں امریکہ، کینیڈا اور یورپ سے آئے سکھ یاتریوں کی شرکت، بولے پاکستانیوں نے دل جیت لیے، ہر جگہ پرتپاک استقبال ہوا۔ حسن ابدال میں بھی جنم دن کی تقریبات، بھارتی سکھ یاتری آج رات پنجا صاحب پہنچیں گے۔